نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء وبارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء وسلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وَإِطْرَتِكَ وَآبَائِكَ يَا سَيِّدِي يَا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ میر مجلس قافلہ سالار اہل طریقت و اہل شریعت پیکر صدق و صفا مجسمہ شرم و حیا برادر اکبر خطیب دل پذیر و بے نظیر حضرت علامہ مولانا حافظ غلام مرتضی شاکر صاحب متان اللہ بطول حیاتہ خطیب اعظم راولپنڈی و خلیفہ مجاز دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ موڑا شریف مری پاکستان فاضل محتشم خطیب اہل سنت واعظ خوش بیاں خطیب ابن خطیب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد قمر الدین سراج صاحب سلمہ الرحمن خطیب اعظم راولپنڈی دنیا کائنات کے نیر تابہ عزت معاب جناب محمد منشا نقشبندی کمال آبادی صاحب بلبل چمنستان رسالت جناب علی حسن علی عباس صاحب اور عزت معاب جناب رانا مبشر صاحب سلمہ الرحمن صاحبزادہ والا شان میرے عزیز محترم ہر دل عزیز اور محبوب عزت معاب جناب صاحبزادہ عمار شاکر صاحب سلمہ ارباب فکر و نظر اور طالبان رشد و ہدایت و جمیع حاضرین و ناظرین و سامعین و قارئین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18 مئی 2020 ہم یہاں آستانہ عالیہ اویسیہ نقشبندیہ مرکز موڑا شریف اویسیہ اسٹوڈیو کے زیر اہتمام لائیو رمضان ٹرانسمیشن میں شریک ہیں اور میں برادر اکبر خطیب شہیر و بے نظیر حضرت علامہ صاحبزادہ پیر حافظ غلام مرتضی شاکر دامت برکاتہم القدسیہ اور اویسیہ اسٹوڈیو کی پوری ٹیم کے حکم کی تعمیل میں مختصر وقت کے لیے آپ سے ہم کلام ہونے کی جسارت کر رہا ہوں۔ مجھ سے قبل انتہائی پرسوز پرساز اور دل پذیر و بے نظیر انداز میں سرکار دو عالم اور اصحاب پیغمبر و آل پیغمبر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت کا پیغام امت مسلمہ کے نام کر رہے تھے۔ حضرت علامہ
صاحبزادہ محمد قمر الدین سراج۔ آج کا میرا موضوع گفتگو ہے قرآن اور صاحب قرآن، اور اس پر ہم اپنی گفتگو کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی ناموں سے یاد فرمایا۔ قرآن مجید کا پہلا نام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ارشاد ہوا۔ دوسرا نام قرآن مجید کا الذکر ارشاد ہوا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن مجید کا تیسرا نام نور بیان ہوا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ قرآن مجید کا چوتھا نام قرآن مجید نے کریم بیان کیا، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ پانچواں نام قرآن مجید کا فرقان بیان ہوا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ چھٹا نام قرآن مجید کا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں ارشاد ہوا، مصدقا لما بین یدی۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا قرآن مجید کا ساتواں نام بشرا للمؤمنین، کہ یہ ایمان والوں کے لیے بشرا ہے، خوشخبری ہے۔ تمام آیات کو پڑھتے ہوئے ایک طویل وقت درکار ہے۔ جو قرآن مجید نے اپنے نام بیان کیے ان میں قرآن مجید نے اپنا ایک نام فضل بیان کیا، ایک نام رحمت بیان کیا، ایک نام بصائر بیان کیا۔ قرآن مجید کا ایک نام حکمت بیان ہوا، قرآن مجید کا ایک نام شفا بیان ہوا۔ قرآن مجید نے اپنا ایک نام عظیم بیان کیا، ایک نام خبیر بیان کیا، ایک نام احسن الحدیث بیان کیا۔ عزیزن بھی قرآن کا نام ہے، میزان بھی قرآن کا نام ہے، تذکرہ بھی قرآن کا نام ہے، حکم اور حکیم بھی قرآن مجید کے اسماء میں سے ہے، محکم بھی قرآن مجید کے اسماء میں سے ہے۔ ہدا، صراط مستقیم، حبل، روح، قصص، بیان، تبیان، نجوم، مثانی، نعمت، بشیر، نذیر، قیم، مہیمن، ہادی، کریم اور عظیم، یہ تمام نام قرآن مجید نے اپنے بیان فرمائے۔ مگر ان ناموں پر جب ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے تو وقت کا پرندہ اپنے پروں کو سمیٹ لے گا، لہذا ان تمام اسماء کے اگر مکمل معانی ہمارے ناظرین نہیں بھی سمجھ سکے تو وہ اتنا ضرور جان گئے ہوں گے کہ جس قرآن کو فضل، رحمت، بصائر اور حکمت سے قرآن مجید نے یاد کیا، اس قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے۔ آج کے اس معاشرے میں قرآن مجید کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے۔ 1 ارب سے زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود ہم دنیا کے کونے کونے میں پٹ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ فقط اتنی ہے کہ جو قانون واشنگٹن میں بنتا ہے اس کا احترام ہوتا ہے، جو دہلی میں بنتا ہے اس کا احترام ہوتا ہے، جو لندن میں بنتا ہے اس کا احترام ہوتا ہے، لیکن جو آسمانوں پہ بنا کر محمد عربی کے سینے پر بذریعہ جبرائیل منتقل فرما کر امت کو جس کی جانب متوجہ کیا گیا، اس قرآن کے دامن سے یہ امت خیرات لینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے پٹ جانے کی وجہ یہ ہے۔ ہم جب قرآن مجید اور قرآن مجید کے فیضان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قبلہ شاکر صاحب حضور، جن لوگوں نے اسلام کے دیے ہوئے اس نظام کو اپنایا اور اس کے سامنے
سر تسلیم خم کر دیا تو اس کے جلوے کبھی داتا علی حجویری کی صورت میں نظر آئے اور کبھی نظام الدین کی صورت میں نظر آئے، کبھی خواجہ محمد قاسم صادق کی صورت میں نظر آئے اور کبھی میرے حضور غریب نواز و امیر نواز خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کی صورت میں نظر آئے۔ یہ قرآن مجید کے مختلف جلوے ہیں مجسم صورت میں، جو کبھی مہر علی کی صورت میں نظر آتے ہیں تو کبھی احمد رضا کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے مختلف جلوے ہیں۔ یہاں ایک بات عرض کروں اور پھر اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلو۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر مہربانی کرتے ہوئے قرآن مجید کی سورت فاتحہ اور آیت الکرسی اور قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، جب ان آیات کو نازل کرنا چاہا تو یہ آیات عرش کے ساتھ لپٹ گئی اور عرض گزار ہوئی کہ یا اللہ تو ہمیں اس انسان کی طرف بھیج رہا ہے جو انسان گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات کو اتارتے وقت اس امت کو ایک خوشخبری دی کہ ہر نماز کے بعد جو شخص ان آیات کی تلاوت کرے گا میں اس انسان کے اوپر 4 انعام کروں گا۔ پہلا انعام یہ ہوگا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا، دوسرا انعام یہ ہوگا کہ میں اسے جنت الفردوس عطا کروں گا، تیسرا انعام یہ ہوگا کہ اس کی 70 حاجات پوری کروں گا، اور چوتھا انعام یہ ہوگا کہ جو ہر نماز کے بعد قرآن کی ان آیات کی تلاوت کرے گا میں روزانہ 70 بار رحمت کی نظر اس کے اوپر ڈالوں گا۔ ذرا سوچئے گا، آج امت سلام پھیر کر بھاگنے میں ماہر ہے، لیکن قرآن کی ان آیات کو تلاوت کرنے کے بعد 4 بشارتیں دی گئی، نظر رحمت، جنت الفردوس، 70 حاجات کا پورا ہونا اور گناہوں کا معاف ہو جانا۔ لیکن آج قرآن ماہر القادری کی زبان میں ایک شکوہ کرتا نظر آتا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسہ میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی سے بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ اتنا سوچئے گا ضرور، یہ پوری امت کو پیغام دے رہا ہوں۔ یہاں آستانہ اویسیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، صدیقیہ پر بیٹھ کر فیضان موہڑا شریف کے ان امینوں کے پاس ان کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو ایک پیغام دے رہا ہوں۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیں، قبلہ شاکر صاحب، یہاں ایک بڑی قابل غور بات ہے۔ قرآن کا بھی کیا کمال فیضان ہے، جس نیت اور جس جستجو سے اسے جس نے کھولا،
اس کے دامن کو بھر دیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے درمیان مکتوبات کے سلسلے میں کچھ نزاع چل رہا تھا جو اہل علم کا وتیرہ ہے۔ آج تو اختلاف کو دشمنی کا رنگ دیا جاتا ہے نا، جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں یہاں اختلاف کا نام دشمنی ہے، لیکن ارباب فکر و نظر کے ہاں اختلاف جو ہوتا تھا یہ امت کے لیے رحمت کا ذریعہ ہوتا تھا، مہربانیوں کا ذریعہ ہوتا تھا، اور اس امت کو بحالی اور اپنا کھویا ہوا مقام اسی وقت میسر آ سکتا ہے جب یہ دشمنی میں، عداوت میں اور اختلاف میں فرق کرے گی کہ اختلاف کیا ہے اور عداوت کیا ہے۔ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی بات پر نزاع ہوا، اختلاف ہوا، تو شیخ عبدالخالق سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس چلا گیا اور میں نے جا کر عرض کیا کہ حضور آپ دو بزرگوں میں جو اختلاف ہے اس کا حل قرآن سے تلاش نہ کر لیں۔ وہ آگے شیخ محقق تھے اور دوسری طرف مجدد الفسانی تھے، اور درمیان میں شیخ عبدالخالق سرہندی ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس کا حل قرآن سے تلاش نہ کر۔ آپ نے فرمایا کر لیتے ہیں اگر آپ کہتے ہو تو، لیکن کیسے؟ کہا قرآن سے ہم فال نکالتے ہیں، آغاز میں جو آیت بھی نکل آئی شیخ احمد کے حال کو اس کے مطابق سمجھا جائے گا۔ کیا آپ اس بات پہ راضی ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا میں بالکل راضی ہوں، کہ وضو کرو اور قرآن کھولو اور جو آیت نکلتی ہے دیکھ لیتے ہیں۔ حضور شیخ عبدالخالق سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد جب دونوں بزرگوں نے قرآن اٹھایا اور جو پہلی آیت نکلی وہ سورہ نور کی 37 نمبر آیت نکلی، اور یہ 37 نمبر آیت حضرت شیخ مجدد الفسانی کے حال اور فال کو بیان کر رہی ہے، اور یہ آپ کی جو اللہ کی طبیعت ہے، جو آپ کا مزاج ہے، یہ اس کو بیان کر رہی ہے۔ آیت کون سی نکلی؟ ذرا اس آیت کو حضور سماعت کیجئے گا۔ یہ سورہ نور کی 37 نمبر آیت ہے، یہ 24 نمبر سورت ہے اور 18 نمبر سپارہ ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ شیخ مجدد کا حال قرآن مجید نے بیان کیا، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، کہ جو مرد ہوتے ہیں ان کو تجارت اللہ کے ذکر سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں کرتی۔ آج میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں میں مرد ہوں، لیکن قرآن مجید نے مردانگی کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں مومن اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید کی سورہ حجر میں آواز آئی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورہ منافقون میں آواز آئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ رب العالمین نے کہا مومن کی زندگی کی کیفیت اور مومن کے مزاج کی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی قرآن سے غافل نہیں ہو۔ تجارت بھی اسے غافل نہیں کر سکتی، بے بھی اسے غافل نہیں کر سکتی، شہرت بھی اسے غافل نہیں کر سکتی۔ یا اللہ، جو قرآن سے غافل ہوا، کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو قرآن سے غافل ہوا اس کا نقصان نہیں ہوا، اس کا خسران ہوا۔ یا اللہ، نقصان اور خسران میں کیا فرق ہے؟ کہا نقصان ہونے کے بعد بندہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، خسران ہونے کے بعد اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن۔ یہاں ایک بات مجھے یاد ہے قبلہ، جس وقت فرید العصر، فرید ملت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت نظام الدین اولیاء کو خلافت سے نوازا اور جبہ پہنایا اور سر پہ دستار باندھی، تو آپ نے یہ تمام اعمال سے فارغ ہونے کے بعد حضرت نظام الدین کے ہاتھ میں قرآن پاک دیا اور فرمایا کہ جب بادشاہ تاج پوشی کرتے ہیں تو وہ تاج پوشی کے بعد ہدیتاً تلوار دیتے ہیں، میں تجھے سلطان الہند بنا کے قرآن دے رہا ہوں، میں تجھے سلطان الہند بنا کے قرآن دے رہا ہوں۔ شاکر صاحب، یہ آپ کا اعزاز ہے کہ آپ نے تو نماز تراویح میں قرآن پڑھا، یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہم مصلی رسول پہ قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن جس وقت امت کو قرآن پڑھنا آ گیا نا، تو قرآن کی اپنی ہی لذت ہے، یہ وہ لذت آشنا کتاب ہے کہ جو اپنے چاہنے اور ماننے والوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی۔ جہاں میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، جہاں مجھے پھر ایک بات یاد آئی، 3 علماء خواجہ احمد دین امرتسری، اہل حدیث عالم مولانا ثناء اللہ امرتسری اور مولانا غلام اللہ ابن مولانا غلام علی قصوری امرتسری، ان 3 علماء کے درمیان سلسلہ گفتگو جاری تھا۔ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری جو اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے خواجہ احمد دین امرتسری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ جن لوگوں کی زبان میں قرآن نازل ہوا ان کا فہم سند ہوگا یا غیر اہل زبان کا فہم سند ہوگا؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا تسی سعودیوں نالوں زیادہ قرآن جاننے ہو، اتھے انج ہو گیا تے پھر اتھے انج کیوں نہیں ہو جائی؟ اتھے تے اتھے دی گل نہیں ہے، قرآن ہدی للعالمین ہے، اے اتھے تے اتھے کے ہویا، اتھے تے اتھے کے ہویا، ہدی للعالمین ہے۔ آج بھی بندے یہی کہانی سناتے ہیں نا، اتھے ہو رہا تے پھر اتھے انج کیوں نہیں ہو رہا؟ جب مولانا ثناء اللہ امرتسری نے سوال کیا نا خواجہ احمد دین امرتسری سے کہ حضور اہل زبان کا فہم سند ہوگا یا غیر اہل زبان کا فہم سند ہوگا، تو خواجہ صاحب نے جو جواب دیا وہ قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا اہل زبان کی لغت سند ہوگی لیکن ان کا فہم سند نہیں ہوگا، ان کی لغت سند ہوگی، ان کی ڈکشنری سند ہوگی لیکن ان کا فہم اور ان کی جستجو سند نہیں ہوگی۔ اس نے کہا حضور آپ قرآن سے دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ، سنو میں قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں۔ خواجہ احمد دین امرتسری نے قرآن مجید کی اس آیت کو پیش کیا، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ۔ ترجمہ سنو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھو۔ آپ نے فرمایا عرب کے بدو کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں،
عرب کے بدو کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں اور یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ ان احکام کو سمجھ سکے جو رسول کی طرف نازل ہوئی ہے۔ عرب کے بدو کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں، الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر۔ عرب کے بدو کفر اور نفاق میں کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں۔ اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ نے اپنے رسول کی طرف نازل کیا ہے۔ یہ ہے قرآن کا فعل، یہ ہے قرآن کی جستجو، یہ ہے قرآن کا دیا ہوا نظام۔ یہاں جس نے بھی قرآن سے خیر پائی اور خیر مانگی، قرآن نے اسے خیر سے نوازنے میں دیر نہیں لگائی۔ آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی برکات سے، قرآن کے فیوز سے، اور آج اگر یہ نظام کائنات قائم ہے تو یہ فقط اس لیے قائم ہے کہ رات کے پچھلے پیر اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے والے موجود ہیں۔ انہی کی وجہ سے آسمان سے آنے والا عذاب رک جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس خوبصورت کاوش کو، آپ کے اس خوبصورت فہم کو، اس جستجو کو، اور اویسیہ ساؤنڈ سسٹم کی پوری ٹیم کو، اور برادر مکرم خطیب شہیر و بے نظیر، خطیب دل پذیر حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر حافظ غلام مرتضی شاکر سلمہ الرحمن، خلیفہ مجاز دربار عالیہ صدیقیہ مجددیہ موڑا شریف و سیب سجادہ آستانہ اویسیہ حاضہ، اللہ رب العالمین آپ کی اس لگن، اس محنت، اس جستجو، اس فہم، اس تدبر اور اس حکمت کو اللہ رب العالمین اوج، برکتیں اور کمال سے نوازے، اور آپ کے فیضان کو آپ کے مرشد کے توسل و تصدق سے جاری و ساری فرمائے، اور آپ کے لخت جگر صاحبزادہ حافظ محمد عمار اور اویسیہ ساؤنڈ سسٹم کی پوری منتظمہ اللہ رب العالمین آپ کی اس محبوب کاوش کو قبول فرما کر امت مسلمہ اور آپ سب کو اور ہم سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔